آج 27 اپریل ہے، منگل رات بڑی گہری نیند آئی۔ خواب میں دیکھا کہ ذل الہی کا واٹس ایپ آیا ہے کہ دادا سحری میرے ساتھ کیجیے۔ غلام ٹھیک 3 بجے ان کے حضور میں حاضر ہو گیا تو دیکھا کہ سامنے بھیگے بادام، کھجوریں اور دودھ کا گلاس رکھے بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا ذل الہی، اتنی ہمبل سحری؟ کہنے لگے دادا آپ جو کہیں گے بن جائے گا۔ میں نے کہا ہاں، اگر براؤن ٹوسٹ اور کافی مل جائے تو عنایت ہوگی۔ سحری کے بعد ہم دونوں اپنی اپنی کافی کا کپ لیے اذان کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور سوچا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لوں۔ میں نے کہا ذل الہی، ایک ہی سوال آج کل گردش کر رہا ہے، کپتان رہے گا کہ جائے گا؟ کہنے لگے دادا ہمارے پاس بھی ایک ہی جواب ہے جو ہم اکثر آپ کو سناتے ہیں، جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا کہ شام گیا۔ کپتان کو اب جانا ہے، 2 مہینے میں یا 2 سال میں، فیصلہ تو اس نے خود ہی کرنا ہے۔ میں نے کہا ذل الہی مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے دادا کیا کریں، جب انسان کے خیالات اونچے ہوں، پرفارمنس نیچی ہو، دوستوں سے دوستی نہ کر سکے، دشمنوں سے دشمنی نہ کر سکے، بولے زیادہ سنے کم، تو اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ ہماری تو بڑی خواہش تھی کہ اگلی ٹرم میں بھی وہی آتا، لیکن میرے آپ کی خواہشوں سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ذل الہی بیٹی کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے دادا آج کل بہت پریشان ہے، بھائیوں سے جائیداد کی بندر باٹ کرنے کے لیے اس کا انگلینڈ میں ہونا بہت ضروری ہے۔ کپتان کے ہوتے ہوئے وہ جا نہیں سکتی، لیکن پھر بھی دعائیں مانگ رہی ہے کہ کپتان کی حکومت ہمیشہ رہے، کیونکہ کپتان گیا تو پھر وہ بھی گئی۔ میں چونکا۔ میں نے کہا کیا آپ کا اشارہ چھوٹے گنج کی طرف ہے؟ آپ نے اسے کیوں چھوڑا؟ کہنے لگے دادا سیاست نام ہی چیک اور بیلنسز کا ہے، بیٹی کی لگامیں کھینچنی تھیں تو چھوٹے گنج کو چھوڑنا پڑا۔ میں نے کہا سائیں کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے ٹھیک ہے لیکن بیمار ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلا پرائم منسٹر سائیں کا بیٹا ہے؟ کہنے لگے دادا کیا ہمیں کیا پتہ، یہ تو سائیں کی صحت اور سائیں کی عقل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن لنگڑے گھوڑے پہ سواری کرنا آسان نہیں ہے۔ سائیں کا بیٹا لنگڑا گھوڑا ہے، آصفہ کو آنے نہیں دیتا اس لیے کہ اس کا ہی پتہ صاف ہو جائے گا، ورنہ بات کچھ بن ہی جاتی۔ میں نے کہا کہ شوگر مین کا کیا حال ہے؟ آج سنا ہے کپتان سے مل رہا ہے۔ کہنے لگے ممکن ہے دادا آج 2 مہینے یا 2 سال کا فیصلہ ہو جائے میٹنگ میں۔ میں نے کہا یہ ذل الہی یہ شاخسانہ کیا ہے؟ شوگر مین بھی آ گیا ہے، چھوٹا گنجا بھی آ گیا ہے، سائی بھی اندر ہے، کپتان بھی اندر ہے، مولانا باہر ہے، گنجے کی بیٹی باہر ہے۔ کہنے لگے دادا اس وقت 4 کونے ہیں، کپتان، سائیں، شوگر مین اور چھوٹا گنجا۔ لیکن رمضانوں کا زمانہ ہے، سموسوں کا آج کل بہت رواج ہے، 3 ہی کونے آ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ کون سا کونا جھڑتا ہے، یہ تو خدا جانتا ہے۔ میں نے کہا ذل الہی کوئی خیر خبر آپ نے مولانا کی نہیں دی؟ کہنے لگے نہیں دادا اس کی سمجھ میں آ گیا ہے، ہم نے ایک تیر سے 3 شکار کیے ہیں، رضویوں کی پھیٹی بھی لگا دی، ان کی عقل آ گئی، پھر گلے سے بھی لگا لیا ان کو،
مسئلہ تو بڑے گنجے نے شروع کیا تھا ان کا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کپتان اور اس کی ٹیم جو ہے وہ مصیبتیں مول لینے میں خود کفیل ہے۔ انہوں نے NA-75 کے جھگڑے میں وہ مصیبت اپنے مول لے لی۔ خیر، معاملہ ہم نے نپٹا دیا۔ میں نے کہا ذل الہی آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے رضوی جو ہے۔ کہنے لگے دادا یہ تو کپتان کو اگلے الیکشن میں سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، اور مولانا کی اس میں بات آ گئی ہے اب ان کو دیکھتے ہوئے کہ اب وہ اکیلا نہیں ہے، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ ایک تیر سے 3 شکار کھیلے۔ مولوی کو ٹھیک کیا، پنجاب میں دوسری طاقت پیدا کی، اور کپتان کی بھی کچھ عقل ٹھکانے آئی۔ میں نے کہا حضور یہ جسٹس ابن مریم کا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے دادا کچھ نہیں ہے، بس چیف جسٹس بننے میں اس کو مشکلیں پیش آئیں گی، وہی کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کراچی کے الیکشن میں کیا کریں گے؟ کہنے لگے دادا وہ کمال کی ٹریننگ ہو رہی ہے اچھی، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہوئے گا۔ میں نے کہا حضور اگر کپتان بجٹ نکال لے گیا تو پھر اس کے بعد لیجسلیشن کا معاملہ کیسے بڑھے گا؟ کہنے لگے نہیں وہاں تو بات بن گئی ہے، کپتان اور سائی ایک پیج پہ ہے کہ قانون سازی میں کوئی آگے پیچھے نہیں کریں گے، جبھی تو شوکت فائنانس منسٹر بنا ہے۔ میں نے کہا ذل الہی کووڈ کی سچویشن تو بہت سنگین ہے۔ کہنے لگے ہاں دادا کپتان نے دیر کر دی آرڈر کرنے میں ویکسینیشن کو، کام تو اچھا شروع کیا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمیشہ دودھ میں مہنگی ڈال دیتا ہے۔ بہرحال آپ سب دیکھتے ہیں ہم نے سنبھال لیا ہے۔ میں نے کہا ذل الہی برا نہ مانیے گا، لیکن آپ ملک میں آ بھی گئے ہیں ہر ضلع کے اندر، اور آج کل میڈیا سے بڑا انٹریکشن کر رہے ہیں، یہ تو ایک ہی وقت ہوتا ہے، خدا خیر کرے۔ میری بات سن کے ذل الہی نے بڑے زور کا قہقہہ لگایا، اور پھر اذان بھی ہو گئی۔ اذان کی آواز سن کے میری آنکھ کھل گئی۔ بہت شکریہ نعمان۔